انسان سے وقت سب کچھ چھین لیتا ہے، غریب بھی بن جاتا ہے۔ دوست، آپ کو آج میں اپنے پریوار کی زندگی کے بارے میں ایک سچی اور بہت ہی دکھ بھری باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ حقیقت سے پردہ اٹھا دوں گا۔ ہمارا پریوار ایک بہت ہی خوشحال زندگی جی رہا تھا۔ کبھی پریشانی نہیں دیکھی تھی کہ پریشانی ہوتی کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ پریشانی ہمارے ہی پریوار کے اندر ہمارے چچا تھے، انیس احمد نام تھا ان کا۔ وہ کئی سال سے سعودی عرب میں نوکری کرتے تھے۔ ان کو وہاں پر بہت ہی زیادہ وقت ہو گیا تھا، قریب 15 سے 20 سال سے وہیں پر ڈرائیوری کرتے تھے۔ فیملی میں ڈرائیور تھے، ان کی سیلری بھی بہت ہی اچھی تھی۔ فیملی کا گزارا اور زندگی بہت ہی بہترین سے بہترین گزر رہی تھی۔ ان کا 2 بیٹا تھا اور 4 بیٹی تھیں، اور ان میں سے ایک بیٹا جب وہ اسکول کی بہترین تعلیم حاصل کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی شہر کے اندر۔ وہ بہت ہی زیادہ شرمیلا اور بہت ہی زیادہ شریف بیٹا تھا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ وہ پھر اسکول سے تعلیم اور ڈگریاں حاصل کر کے وہ دبئی چلا گیا نوکری کرنے کے لیے۔ کام فیملی کا بہت ہی اچھا چلتا رہا۔ پھر وہ واپس 2 سال کے بعد دبئی سے ریزائن دے کر آ گیا۔ کچھ دن کے بعد میں اس کی گڑگاؤں میں کسی کمپنی میں CEO کی نوکری لگ گئی۔ اسی کمپنی کے اندر 1 سال نوکری کی۔ لڑکے کا نام محمد قادر تھا۔ اچانک وہ گھر پر آتا ہے۔ یہیں سے حالات کٹھن اور سنگھرششیل ہونے لگے۔ کیا معلوم تھا کہ موت اس کو گھر پر کھینچ کر لائی۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی نے بہن سے کہا کہ میں اب کی بار تم لوگوں کو اچھے وہ الفاظ آج بھی گھر کے اندر سبھی کو رلاتے ہیں۔ وہ آخری الفاظ منہ سے نکلے، آخری بول تھے گھر جب اپنی نوکری کے لیے، تو وہ کیا معلوم تھا کہ میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، پھر کبھی بھی گھر پر واپس نہیں آؤں گا۔ راستے میں جاتے جاتے ایک بری گھڑی، وہ کالی رات سیاہ دن تھا جب موت اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اتنا ڈینجر ایکسیڈنٹ تھا جس کی تلنا کرنا ناممکن تھا۔ جب گھر پر معلوم ہوا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو گھر میں ماتم ہی ماتم تھا، چاروں طرف کوہرام مچا ہوا تھا۔ اب انسان کا برا وقت کیسے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی کسی بھی چیز پر گمان نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے غریب ہوتا ہے انسان۔ اب ہوا یہ کہ باپ کے من میں خیال آیا کہ وہ بھی فنش ہو چکے تھے بیٹے کے کھونے کے بعد۔ کافی سال وہ گھر پر ہی رہے بچوں کا من بانٹنے کے لیے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں پھر ودیش چلا جاؤں۔ وہ پھر ودیش کو چلے گئے۔ ان کا گھر پر فون پر سبھی سے بات چلتی رہی۔ کچھ عرصے بعد فون آنا بند ہو گیا اور سارے سمپرک ٹوٹ گئے۔ اب پوری فیملی کا باپ سے کوئی بھی سمپرک نہیں ہو رہا۔ اب حال یہ ہو گیا ہے پوری فیملی کا روتے روتے کہ اتنا حالات برے ہو گئے کہ جب دن اچھے تھے تو دنیا سلام کرتی تھی۔ دوستو، جب برا وقت آتا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے بھی پرائے اور دور ہو جاتے ہیں، سگے بھی اپنے سگے نہیں ہوتے، پھول بھی کانٹے بن جاتے ہیں۔ اس کو ہی زندگی کہتے ہیں۔ وہ زندگی نہیں ہوتی جس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہر دور کا اختتام ہوتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنا حوصلہ توڑنا نہیں چاہیے۔ یہی تو غریبی ہوتی ہے۔ حالات ٹوٹنے کے بعد بھی دوسرے بیٹے نے محنت کی، گھر کے حالات اچھے ہو گئے۔ کچھ دن حالات پریشانی میں رہے، محنت کرتے جاؤ، حالات تمہارے بھی بدل جائیں گے، رکنا نہیں، وقت بدل جائے گا۔ ایک دور ایسے بھی ہوگا کہ تمہاری بھی غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حالات سے گھبراؤ مت، حالات کا مقابلہ کرو، سب کچھ بدل جائے گا۔ حوصلہ مت توڑنا میرے دوستوں۔ آپ کو میری اسپیچ اگر پسند آئی اور اس اسپیچ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ دوستوں، مجھے ایک لائک کریے گا اور ایک لائک سے آپ کی مجھے سپورٹ ملے گی۔
اور میرا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ دوستوں میں ایک بہت بڑا یوٹیوبر یا اسپیچ والا نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا ہوں۔ دوستوں آپ کی سپورٹ سے ہی میری کامیابی ہوگی، اور مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جے ہند۔